بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب پروفیسر احسان اقبال صاحب۔ بہت شکریہ احسان اقبال صاحب۔ اور آپ لوگ اڑان کی باتیں کر رہے ہیں، اڑان اڑ رہے ہیں، تو یہ اڑان کیا بلا ہے؟ بہت شکریہ صافی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو، ہم سب کو، جس میں ہم سب شامل ہیں، بہت سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، چونکہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا مرحلہ یہ ہے کہ آج سے 23 برس بعد 2047 میں، جو کہ بہت دور نہیں ہے، یعنی کہ آج جو بچہ پیدا ہوگا وہ 23 سال کا ہوگا، جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں ہیں، وہ اپنی زندگی، عملی زندگی میں ہوں گے، تو 60% پاکستان کے لیے 2047 ایک حقیقت ہے۔ دو ملک اس خطے میں اپنی آزادی کی 100 سالہ جشن منائیں گے۔ ہمیں کافی حد تک اندازہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک کا بیانیہ کیا ہوگا۔ ہمیں کس قدر قطعیت کے ساتھ یقین ہے کہ ہمارا بیانیہ کیا ہوگا، اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ماضی سے سبق سیکھیں اور یکسوئی کے ساتھ ایک ترقی کے ایجنڈے پر کاربند رہیں تو اگلے 23 سالوں میں ہم میک اپ کر سکتے ہیں۔ اڑان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ماضی میں 3 اڑانیں کریش کر چکا ہے۔ سب سے پہلی اڑان ہم نے بھری 1960 کے عشرے میں، جب کہا جاتا تھا کہ جاپان کے بعد اگلا ایشیا کا جاپان پاکستان ہے۔ 65 کی جنگ نے ہمیں ڈیٹریکٹ کر دیا، ہم اس سفر سے اتر گئے۔ پھر دوسری اڑان ہم نے بھری جب 90-91 میں نواز شریف صاحب نے اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں، اور انہی اصلاحات کو بھارت نے بورو کیا۔ مرحوم سرتاج عزیز صاحب مجھے بتاتے تھے کہ منموہن سنگھ اس وقت وزیر خزانہ تھے، تو کامن ویلتھ سمٹ تھی، اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہمیں بھی بتائیں، ہمارے بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کر رہا ہے وہ ہمیں بھی چاہیے۔ تو انہوں نے SROs جو یہاں پہ جاری کی تھی، ان کی کاپی انہیں بھیجی منموہن سنگھ صاحب کو۔ تو لیکن 2 سال بعد وہ حکومت برطرف کر دی۔ پھر 90 کا عشرہ پورا میوزیکل چیئر رہا، اور ہم نے ایک پورا ڈیکیڈ ضائع کر دیا۔ بھارت نے انہی اصلاحات کے اوپر پورا 10 سال عمل کیا، اور وہ 2000 میں ہم سے آگے نکل گیا، کریش کر گیا۔ تیسری اڑان ہم نے 13-18 میں پھر بھری، جب 13 میں بالکل برے حالات تھے، بجلی نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ تھا، پھر دہشت گردی تھی، معیشت خراب تھی۔ تو الحمدللہ اس میں سی پیک کا منصوبہ آیا، $25 ارب کی سرمایہ کاری آئی، آپریشن ضرب عضب ہوا، رد الفساد ہوا، دہشت گردی ختم ہوئی، ملک ایک دفعہ پھر پٹڑی پہ چڑھا، اڑان ہوئی۔ لیکن پھر 2018 کی جو تبدیلی تھی نام نہاد، اس نے ملک کو کریش کر دیا، اور پالیسیز جتنی تھیں ان سب کو ریورس کر دیا۔ اور پھر وہ ویژن 2025 جس پہ ہم کاربند تھے، نہ صرف اسے ترک کیا بلکہ کوئی متبادل بھی نہیں دیا۔ تو 4 سال 18 سے 22 نان پلان پیریڈ ہے، جس میں پاکستان کا کوئی نقشہ نہیں تھا کہ ہم نے کدھر جانا ہے، ہوا کے تھپیڑوں پہ تھے ہم، جہاں وہ ہمیں لے جائیں۔ تو اس سے پھر ہم کافی اپریل 22 میں ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے۔ اور پھر جو ایک پچھلے 2 سالوں میں محنت ہوئی ہے کہ ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے، اسٹیبلائز کرنے کے لیے مشکل فیصلے بھی ہوئے، اب پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اشاریے مثبت ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر ہمیں ایک اچھی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، ہمارے دوست ہم سے جڑ رہے ہیں، مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے، ہماری اسٹاک مارکیٹ بلندیوں پہ جا رہی ہے، ہماری جو انٹرنیشنل ریٹنگز ہیں بہتر ہو رہی ہیں۔ تو میرے نزدیک یہ چوتھی اڑان ہے۔ اس اڑان پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس اڑان کو کریش ہونے سے ہی نہ بچائیں، بلکہ ایک دور رس لانگ ٹرم اڑان میں تبدیل کریں، جو ہمیں 2047 تک کم از کم $3 ٹریلین اکانومی کی صف میں لے جائے، اور ہم دنیا کی پہلی 15 اکانومیز کے اندر شمار ہوں۔ اور دیکھیے دنیا اس قدر تیزی سے بدل رہی ہے، اب نیم آف دا گیم از چینج۔ ہمارا ہمسایہ ملک 1 ارب سے 1.5 ارب کا ملک ہے، ہم صرف 24 کروڑ کی آبادی ہیں۔ وی کین بی مور ایجائل، وی کین چینج فاسٹر۔ تو ہم اپنے سائز کو اپنی ایڈوانٹیج بنائیں، بشرطے کہ 4 چیزیں ہم اپنا لیں جو جاپان، ملیشیا، کوریا، چائنا، ٹرکی، بنگلہ دیش، انڈیا، ان سب کے تجربے سے ملتی ہیں: پیس، پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور پالیسیز کا کم از کم 10 سال کا دورانیہ، اور مسلسل اصلاحات کا راستہ۔ یہ وہ 4 بنیادی عناصر ہیں کہ جن سے ترقی کا عمل کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ 4 عناصر نہیں رکھیں گے، دنیا بھر کے بہترین نوبل لاریٹس لے آئیں، وہ فیل ہو جائیں گے۔
تو اس وقت ہم جتنے ڈیپینڈنٹ ہے IMF پہ، ڈیپینڈنٹ ہے عرب دوستوں پہ، چائنا پہ، باقی اس پہ، تو اس کے ہوتے ہوئے آپ اپنے اس منصوبے کو عملی شکل دے سکیں؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے IMF کے پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ IMF بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے تضادات پہ قابو پائیں، کہ آپ اپنے اخراجات اتنے کریں جتنی آمدنی ہے، اور اگر آپ نے اخراجات زیادہ کرنے ہیں تو اپنی آمدنی بڑھائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھار کے اوپر ملک چلائیں. ہم دیکھیں اس سطح پر آگے ہیں کہ وفاقی حکومت 10,000 ارب اس کے سالانہ محاصل ہیں، اور جو قرضوں کی ادائیگی ہے وہ بھی تقریباً 10,000 ارب ہے. اس کے علاوہ جتنے فاضل آپ کے اخراجات ہیں، چاہے تنخواہیں ہیں، پینشنز ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، دفاع ہے، سبسڈیز ہیں، آپ سب بورو کر رہے ہیں. تو اس ادھار پہ تو ایک کارخانہ یا ایک کاروبار بھی نہیں چلتا اس سطح کے ادھار پہ. تو ملک کی معیشت کتنی دیر چل سکتی ہے نا. اسی لیے IMF پروگرام کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے معیشت کی جو پیداواری صلاحیت ہے، جو ریونیوز ہیں، انہیں جنریٹ کریں تاکہ اخراجات ہم خود سپورٹ کرنے کے قابل ہو سکیں. تو اس لیے میں اس لحاظ سے کوئی تضاد نہیں دیکھتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب IMF کا اسٹیبلائزیشن پروگرام ہوتا ہے وہ گروتھ کو تھوڑا سا کانسٹرینٹ کرتا ہے، چونکہ وہ اخراجات میں کہتے ہیں کہ آپ ذرا کمی لائیں، اس میں توازن پیدا کریں. لیکن مجھے یقین ہے کہ جو پاکستان کا ہڈن پوٹینشیل ہے، IMF نے ہم پہ یہ پابندی نہیں لگائی کہ آؤٹ سائڈ IMF پروگرام جو ہمارے اپرچونٹیز ہیں اگر ہم انہیں ہارنس کر کے اضافی وسائل پیدا کر لیں، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں نا. اور اس کے لیے ہمارا جو پورا پروگرام ہے جس کے 5 ایز ہیں، سب سے بنیادی اس میں توجہ یہی ہے کہ جو پاکستان کا ایک سب سے بیسک کرائسس رہا. یہ 5 ایز کیا ہیں؟ جی وہی میں عرض کروں گا کہ ہمارے 5 ایز ہم نے مرتب کیے جب اپریل میں 22 میں حکومت میں آئے، تو 1,000 سے زیادہ پاکستانی ماہرین کو ہم نے اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ ایک ایسا فریم ورک بتائیں کہ جو پاکستان کے پریسنگ چیلنجز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں. ہمارے پریسنگ چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں آپ نسخہ لکھتے ہیں، پہلے تشخیص کرتے ہیں کہ بیماری کیا ہے. ہماری سب سے بڑی بیماری ہمارے ٹوین ڈیفیسٹس ہیں، کہ ایک مالیاتی خسارہ کہ بجٹ میں آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں. دوسرا ہمارا تجارتی خسارہ کہ جب بھی ہم گرو کرتے ہیں، امپورٹ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، ہم برآمد نہیں کر سکتے، ڈالر کمانے کی صلاحیت نہیں ہے، ڈالر خرچنے کے لیے بہت صلاحیت ہے، تو وہ تجارتی خسارہ بے قابو ہوتا ہے. ہمیں امپورٹس کو پھر قابو کرنا پڑتا ہے، اس کو کٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس سے ہماری گروتھ بھی کریش ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بوم اینڈ بس سائیکل ہے. اس کو توڑنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم پوری اورینٹیشن معیشت کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ لائیں. یہ جتنے ممالک میں نے آپ کو گنائے جو کامیاب ہوئے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے ہوئے. تو پہلا ای از ایکسپورٹس. سیکنڈ ای جو ہے ای پاکستان. اچھا ای پاکستان اس لیے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے. جیسے کہ ایک زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا پہلا، اب 4th and 5th انڈسٹریل ریولوشن ہے جس میں چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، چاہے آٹومیشن روبوٹکس ہیں، چاہے بائیو ٹیکنالوجی ہے، چاہے نیو مین میڈ مٹیریلز ہیں. ہر طرح کی جو ٹیکنالوجی میں ایکسپلوژن ہے وہ پیداوار کے تمام ذرائع کو، ان کے انداز کو بدل رہی ہے. اور وہ ملک جس میں ڈیجیٹل ریولوشن نہیں آئے گا، جس میں یہ نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز امبیڈ نہیں ہوں گی، وہ مار کھا جائے گا، بہت پیچھے رہ جائے گا. سو ہمیں ایک ٹیکنو اکانومی بھی بننا ہے. ہم تو ابھی ایک ایگریرین اکانومی ہے، انڈسٹریل اکانومی بھی نہیں بنے، بلکہ ہمیں چھلانگ لگا کے ایک ٹیکنو اکانومی بننا ہے، ورنہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو سیکنڈ ای از اباؤٹ دیٹ. تھرڈ ای کا شمار ہے ہمارے تیسرے چیلنج سے، وہ کلائمیٹ چینج ہے. پاکستان کی انوائرمنٹ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں جو فلڈ آئے اور انہوں نے $30 ارب کا ہمیں نقصان کیا، اور بہت بڑا نقصان کیا. اور ہم 7th موسٹ ولنریبل کنٹری ہیں دنیا میں کلائمیٹ چینج، اگرچہ ہمارا اپنا فٹ پرنٹ نہیں ہے. تو ہم کس طرح خود کو بچا سکتے ہیں مستقبل کی آفتوں سے؟ اس میں سیلاب بھی ہوگا، اس میں گلیشیئر میلٹ ڈاؤن سے بھی سیلاب آ سکتے ہیں، اس میں ڈراؤٹس بھی، خشک سالی بھی آ سکتی ہے. تو کیا ہمارے پاس آبی وسائل ہوں گے اگر خشک سالی آتی ہے کہ ہم اپنی خوراک پیدا کر سکیں؟ اگر سیلاب آتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے ہماری پانی کی گزرگاہیں کیا ہوں گی کہ جو پانی ڈرین کر دیں اور سیلاب سے بچنے کے لیے بند ہوں گے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو واٹر سیکیورٹی اور اس سے منسلک فوڈ سیکیورٹی. تو اس لیے ایک بہت بڑا ہمارا توجہ ہے انرجی فوڈ سیکیورٹی میں گرین ریولوشن 2.0. اور ابھی ہم اس سال 1,000 لوگ بھیج رہے ہیں چین،
جو جدید زراعت کے طریقے چین سے سیکھ کر آئیں گے اور پاکستان کی زراعت کو ماڈرنائز کریں گے، اور بہت اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی زراعت کو اپ گریڈ کر کے اس میں پروڈکٹیوٹی بڑھا کر بہت زیادہ پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ چوتھا ای ہے انرجی اینڈ انفراسٹرکچر۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ مہنگی بجلی ہے، اور اس کی وجہ ہمارا انیفیشینٹ پاور سسٹم ہے۔ تو ہم جو لاسز ہیں بجلی کے، جو چوری ہے، اس پہ قابو پا کے ایفیشنسی لے کر اس کی قیمت کم کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اب جیسے دنیا میں ہے کہ ہمیں کاربن ایمیشن سے ٹرانزیشن کرنی ہے گرین انرجی کی طرف، تو اس کے لیے ہم نے کافی منصوبے بنائے ہیں کہ سولر انرجی کو پروموٹ کریں، ہائیڈل ہے، پھر نیوکلیر کا بھی ہم نے ایک بہت بڑا C5 کا پروجیکٹ شروع کیا جو 1200 میگا واٹ چین کی سرمایہ کاری ہے، اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا نیوکلیر پاور کا منصوبہ ہے۔ وہ انشاءاللہ وہ بھی 2028-29 تک مکمل ہو جائے گا۔ انفراسٹرکچر میں ہماری کوشش ہے کہ جو CPEC کے ساتھ ہم نے ایک بنیادی انفراسٹرکچر بنایا، اس کے اوپر ہم بلڈ کر کے پاکستان کو وسطی ایشیا، یورپ اور آگے اسی طرح مشرق وسطیٰ اور افریقہ تک ریل، روڈ اور سی ٹریڈ روٹس کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ پاکستان کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم ساؤتھ ایشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ ان کے سنگم پہ واقع ہیں، تو ایک ہب بن سکتے ہیں ہم ٹریڈ کامرس کا اس پورے خطے کو اگر ہم جوڑ دیں کنیکٹیوٹی سے، اور جو کہ چائنا کا بھی یہی ویژن ہے BRI کا، تو اس طرز پہ ہم اپنے انفراسٹرکچر کو انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے۔ پانچواں ای بڑا اہم ہے، اس کا تعلق لوگوں سے ہے کہ ترقی آپ نہیں ترقی صرف سڑک بنا لینے کا یا اونچی عمارتیں بنانے کا نام نہیں ہے۔ اصل ترقی ہوتی ہے انسانی وسائل کی ترقی سے۔ یہ افراد ہیں کہ جو سافٹ ویئر فراہم کرتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کہ ہمارے جتنے سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ دنیا میں نہایت تھرڈ کلاس ہیں۔ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز تو کسی حد تک رسپیکٹیبل آپ کہہ سکتے ہیں مڈل انکم کنٹری، لیکن جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں اس میں ہم افریقہ کے پسماندہ ترین ممالک کے کلب میں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے ترقی کی ہو اور 90% کی اس کی شرح خواندگی نہ ہو۔ ہماری شرح خواندگی 60% ہے۔ دنیا میں ایک ملک نہیں ہے کہ جس نے 100% یونیورسل پرائمری انرولمنٹ اچیو کیے بغیر ترقی حاصل کی ہو۔ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس میں ہیپیٹائٹس کی شرح دنیا کی سب سے زیادہ ہو اور وہ ترقی کر لے۔ اسی طرح ہماری پھر جغرافیائی ناہمواری ہے، بلوچستان کے اندر پسماندگی ہے، دوسرے سندھ کے انٹیریئر علاقے ہیں، ساؤتھ پنجاب ہے، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ہیں، نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں۔ اگر ہم ایک توازن نہیں پیدا کریں گے اپنی ترقی میں تو یہ بھی ملک کے لیے خطرہ رہے گا، اس سے سوشل پولیٹیکل انریسٹ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کس طرح ایکوٹی پیدا کریں اور ساتھ امپاور کریں اپنی خواتین اور نوجوانوں کو، ان دونوں کے پاس ہماری کنجی ہے اگلی گروتھ کی۔ یہ سب تو بڑے خوش آئند منصوبے ہیں، لیکن ان کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا، تو پیسہ کہاں سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو وسائل ہیں اگر ہم انہیں بھی درست استعمال کریں، اس کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے اس کی ایک یہ بھی ضرورت تھی کہ میں آپ کو ڈیولپمنٹ بجٹ ہی کی کہانی سنا دوں کہ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو یہ 340 ارب تھا وفاقی حکومت کا ڈیولپمنٹ بجٹ۔ جب ہم نے 2018 میں حکومت چھوڑی تو 1000 ارب تھا، اور یہ کل اخراجات کا 12% تھا۔ اپریل 22 میں جب دوبارہ اس وزارت میں آیا تو حیران رہ گیا کہ کل اخراجات کا یہ صرف 4% تھا، اور قرضوں کی ادائیگی سب سے بڑا خرچہ بن چکا تھا، اور اس کی جو حجم ہے وہ بھی گھٹ کے 700 ارب رہ گیا تھا۔ اور وہ 700 ارب اگر 2018 کے آپ 1000 ارب سے مقابلہ کریں تو 300 ارب بنے گا شاید۔ تو جب آپ کے وسائل کم ہوں، آل دا مور امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس ایسا پیمانہ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ اپنی سرمایہ کاری کو پرائرٹی ایریاز میں دیں۔ لیکن اگر آپ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوگا تو پھر آپ دائیں بائیں ہر چیز میں پیسہ لگاتے ہیں جو کہ غیر ضروری چیزوں میں بھی جاتا ہے۔ تو ایک تو اس اڑان پاکستان کے تحت جو ہمارا 5 سالہ منصوبہ ہے وہ بہت کلیئرلی پرائرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ہمارے جو کم وسائل ہیں اگر ہم نے انہیں بھی لگانا ہے تو کن ترجیحی پرائرٹی ایریاز میں لگانا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز جو ہماری ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو کھولا جائے، اس میں ترقی دی جائے۔
ہمارے وسائل اگر بروئے کار آئیں گے، ہماری معیشت کی پیداواری صلاحیت بڑھے گی تو اس سے ٹیکس زیادہ ہمیں اکٹھا ہوگا، اور حکومت کی جو فسکل سپیس بڑھے گی تو یقیناً ہم ترقیاتی بجٹ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں کرنے کے لیے حکومت کو صرف ایک انوائرمنٹ دینی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کی سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ تو ہمارے پیش نظر یہ بھی ہے کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دیں، اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں کہ وہ ملک کی ترقی میں ایک پازیٹیو رول پلے کرے اور انویسٹمنٹس لے کر آئے۔ تو اگر ہم ایک اچھا ماحول پیدا کر دیں، اور اس ماحول کو پیدا کرنے میں پھر اسی بات پہ جاؤں گا، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم فیصلہ کرنا ہے کہ اب انتشار، بے یقینی، کسی قسم کے عدم استحکام کے لیے زیرو ٹالرنس ہے۔ ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی جناب احسن اقبال صاحب۔ احسن اقبال صاحب، سی پیک کے دوسرے مرحلے پہ کام اسی طرح نظر نہیں آ رہا جس طرح کہ سوچا جا رہا تھا۔ دیکھیے، سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہمارے لیے خوشائند بات ہے کہ جو اس میں ایک لال آ گیا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو گزشتہ حکومت ہے اس نے سی پیک کو سکینڈلائز کیا بلا وجہ۔ یعنی کہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک صافی صاحب بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنی نیگیٹو تھنکنگ میں ڈال دیا ہے، اور میں اس کے مجرم دو کہتا ہوں۔ ایک ماضی کے مارشل اللہ کہ جو صرف اپنے کنٹینیوٹی کے لیے، اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے ہمیں یہ پڑھاتے تھے کہ سب چور ڈاکو ہیں تو لہٰذا ہماری مجبوری ہے، ہم حکومت میں بیٹھے ہیں۔ یعنی کہ 30-35 سال قوم کو یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ دوسری جو بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے چور ڈاکو کا اتنا وہ بیانیہ پھیلایا، نیشن کی سیلف اسٹیم ختم ہو گئی۔ دیکھیے، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں نا، آپ کو جہاں 4-5 پاکستانی ملیں گے، وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کی بدخوئیاں کریں، کبھی آپ کو وہ ملک کی اچھی بات کرتے نظر نہیں آئیں گے، چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیشن کی سیلف اسٹیم کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ میں دنیا کے بڑے ملکوں میں گیا ہوں، انڈیا، بنگلہ دیش بھی دیکھے ہیں، اپنے خطے کے دیکھے ہیں۔ یقین کریں کہ پاکستانی اتنے ہی دیانتدار ہیں جتنی کوئی اور قوم دیانتدار ہے، اور ہمارے اندر اتنی ہی بے ایمانی ہے جتنی کسی اور ملک کے اندر ہے۔ وی آر اے نارمل نیشن۔ دیکھیں، ڈیولپنگ نیشنز کے پرابلمز ہوتے ہیں، اس میں بے ضابطگیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں اچھے ضابطے بھی ہوتے ہیں، ایک ملا جلا اسکور کارڈ ہوتا ہے۔ کوئی اور ڈیولپنگ کنٹری جیسا ہے ویسے ہی ہم ایک نارمل ڈیولپنگ کنٹری ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر امید ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ہم ایک عظیم، آپ دنیا میں جائیں نا، یہ چور ڈاکو کہتے ہیں ملک کے اندر، آپ کسی تیسری قوم سے پوچھیں مشرق وسطیٰ، یورپ، امریکہ میں، یار پاکستانی کیسے ہیں، وہ آپ کو دو باتیں کہے گا: بڑے محنتی ہیں اور بڑے ذہین ہیں۔ ہمارا برانڈ تو یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ ذہین اور محنتی لوگ ہیں۔ ہم بجائے اس کے کہ اپنا پازیٹیو برانڈ دیں، ہم وہ دنیا بھر میں نعرے مار کے چور چور ڈاکو کر کے ایک منترا بنا دی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہی ہم دوسروں کی نظروں میں گراتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے چلیں، اور سی پیک کو بھی اسی چور ڈاکو کے بیانیے کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ چینی سرمایہ کار جو 25-30 ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، وہ ویتنام چلے گئے، کمبوڈیا چلے گئے، لاؤس چلے گئے، کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یہاں پیسہ بھی لگاؤ اور چور ڈاکو بھی سنو۔ تو بڑی محنت کے ساتھ اب دوبارہ اس اعتماد کو بحال کیا ہے۔ چین کے بھی جب وزیر اعظم آئے تھے تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایک اپ گریڈڈ سی پیک فیز 2 شروع کریں گے، اور اس پہ سب سے پہلے جو ایک بڑی اچھی بات ہوئی، انہوں نے 30 ہمارے سینئر آفیسرز کو انوائٹ کیا کہ جو ابھی 31 تاریخ کو واپس آئے ہیں، 15 دن کے چین کے ایک ورک شاپ میں انہوں نے ایک ہفتہ ان سب کو اپنا چین کے ترقی کا دکھایا، جو سفر ہے، جو انڈسٹریل پارکس ہیں، جو ان کی ترقی کی کامیاب ترقی کی اور مثالیں تھیں وہ دکھائیں، اور ایک ہفتہ ان کے ساتھ مکالمہ کیا، ان کو لیکچر بھی دیے کہ چین نے کیا کیا، اور ان کے ساتھ ایک مکالمہ کیا کہ اگر ہم نے فیز 2 شروع کرنا ہے تو وہ کس طرح پاکستان کے جو 5 ایز فریم ورک ہے ان سے ہمارے جو فیز 2 کے 5 کوریڈورز ہیں، انہیں وہ 5 سیز کہتے ہیں، 5 کوریڈورز: کوریڈور آف گروتھ، کوریڈور آف لائیولیہڈ، کوریڈور آف انوویشن،
کوریڈور آف گرین اکانومی اینڈ کوریڈور آف اوپن ریجنل ڈیولپمنٹ. تو یہ 5 کوریڈور کس طرح ہمارے 5 ایز کے ساتھ منطبق ہوتے ہیں اور یہ بڑے ان میں الائنمنٹ ہے. تو وہ انہوں نے ایک ورکشاپ کے ذریعے ایک خاکہ تیار کیا اور اس کی روشنی میں اب انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اور یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جو فیز 2 ہے اس میں اب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کم ہماری توجہ ہے, زیادہ بزنس ٹو بزنس ہے کہ اب اس میں ہم چین سے انڈسٹری کس طرح پاکستان لے کر آ سکتے ہیں, ہم چین کی زراعت سے کس طرح اپنی زرعی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں, چین کی جو ٹیکنالوجی کی صلاحیت ہے اس سے اپنی ٹیکنالوجی کی صلاحیت کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو اس فیز میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ بزنس ٹو بزنس لنکس جو ہیں ان کو ہم فروغ دیں گے. اسپیشل اکنامک زونز قائم کرنے پر اب فوکس ہے اور ہم نے چین کو آفر کیا ہے کہ 2 اسپیشل اکنامک زونز وہ ایک ماڈل کے طور پہ پاکستان میں بنائیں تاکہ اس سے ہمیں بھی مدد ملے گی اور ایک کامیاب نمونوں کے ساتھ ہم باقی اسپیشل اکنامک زونز کو بھی اس کے ساتھ الائن کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ سی پیک فیز 2 ایک بڑے مطالعے کے ساتھ اور ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اور یہ آنے والے وقت میں پاکستان اور چین کے درمیان جو بزنس ٹو بزنس لنکس ہیں ان کو فروغ دے گا اور اس میں بہت گنجائش ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ چین تقریباً $2.7 ٹریلین یعنی کہ 2,700 ارب ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے سالانہ. اس میں پاکستان کا حصہ صرف $3 ارب کا ہے. ہم اتنے ان سے تعلق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کرنے والے بنیں اور ہم کم از کم 60, 70, 80, 100 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ آرام سے چین کو کر سکتے ہیں ان کی 2700 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ میں. لیکن مسئلہ کیا ہے, ایک چین کے بزنس مین نے کہا جی کہ میں آپ کو کل $1 ارب کے بیف کا آرڈر دے سکتا ہوں امپورٹ کا, لیکن اگر آپ میرا وہ آرڈر پورا کریں گے تو اگلے دن آپ کے لوگوں کو مارکیٹ میں بیف نہیں ملے گا اور وہ کہیں گے چین ہمارا بیف بھی لے گیا ہے. تو آپ ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا کریں. اگر آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہوگا تو آپ کیسے برآمدات بڑھائیں گے؟ تو اسی لیے یہ جو 5 ایز فریم ورک ہے اور جو اڑان پاکستان میں بنیادی ایکسپورٹ پر ہماری توجہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر اپنی ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کریں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ سیسمی سیڈ ہے, یہ چند سالوں میں 3-4 سالوں میں چین اس کا بڑا بائر بنا, تقریباً $1 ارب کے قریب ایکسپورٹ پہنچ رہی ہے. ابھی چلیز ہیں, وہ مرچیں انہوں نے امپورٹ کرنی شروع کی ہیں, مجھے یقین ہے یہ بھی 2-4 سالوں میں $1 ارب ہو جائے گی. تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. زراعت بھی ہے, زراعت کے علاوہ مثال کے طور پہ 1.25 ارب کی آبادی ہے. اگر ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ایفیشینٹ ہو تو ان کی لیبر کاسٹ مہنگی ہو گئی ہے, ہم بہت ساری ٹیکسٹائل پروڈکٹس وہاں بنا کے بیچ سکتے ہیں. لیکن ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا روایتی طور پہ رجحان یورپ امریکہ کی منڈیوں میں رہا ہے. یہ ہمارے گھر کے ساتھ اتنی بڑی منڈی ہے. تو یہ وہ اپرچونٹیز ہیں جن پر ہم اب فیز 2 میں توجہ دیں گے. یہ تاثر کیوں ہیں کہ چینی ناراض ہیں اور خصوصاً سیکیورٹی کے معاملے پہ ان کے تحفظات پہ؟ نہیں, وہ ناراض تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یقیناً وہ تو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حالیہ واقعات ہوئے اس سے ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا ایک تشویش ضرور پیدا ہوتی, چونکہ چین میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان ان کا دنیا میں سب سے گہرا دوست ہے اور چین مختلف استعارے استعمال کرتے ہیں دوستی کے لیے, لیکن آئرن بردر کا جو استعارہ ہے وہ صرف پاکستان کے لیے ان کی لیڈرشپ اور عوام استعمال کرتی ہے. تو ان کا ایک بڑا پاکستان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. تو جو لوگ جانتے ہیں وہ تو باخبر ہیں, لیکن ایک عام شہری کے لیے یہ بڑی اچنبھے کی بات ہوتی ہے کہ یہ دنیا میں پاکستان کے اندر چین کے لوگ تو سب سے زیادہ محفوظ ہونے چاہیے نا. انہیں تو نہیں پتہ کہ یہاں پہ ہمارے جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کی ایجنسیاں بھی ہیں اور یہ ہمارے دہشت گرد بھی ہیں. تو اس سے ایک وہاں پر ان کی لیڈرشپ پر بھی تھوڑا سا دباؤ آتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ چین کے لوگ پاکستان میں دہشت گردی کا کیوں نشانہ بن رہے ہیں. اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم بھرپور اس کے لیے ہم نے اتنی کوشش کی ہوئی ہے کہ 12,000 کی ایک اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ فورس رکھی ہے. لیکن یہ دہشت گردی دراصل اس سازش کا حصہ ہے جس کے تحت کچھ پاکستان دشمن اور چین دشمن قوتیں چاہتی ہیں کہ چین کو اس خطے سے وڈرا کرائیں, وہ کہ سی پیک کی رفتار کو روکیں, سی پیک کو سیبوٹاج کریں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ترجمان نے کہا کہ اس قسم کے جو بزدلانہ واقعات ہیں وہ ہمیں ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان نہ تعلقات کو
خلل ڈال سکیں گے اور نہ سی پیک کو روک سکیں گے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ مل کر مزید مؤثر سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے. اچھا، انڈیا کا تو واضح ہے کہ اس کو سی پیک اچھا نہیں لگتا. امریکہ کو بھی سی پیک پہ اعتراضات ہیں. دیکھیے، مجھے جب بھی امریکہ کے سفیر ملے ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ ہمیں سی پیک کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عالمی منظر نامے کے اوپر اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان ایک گرم جوشی نہیں ہے، ایک سرد جنگ کی کیفیت ہے. اور یہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہزاروں سال کی تاریخ میں جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر نمبر 1 طاقت جو ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ نمبر 2 طاقت اسے چیلنج کر رہی ہے، تو ایک کھچاؤ تعلقات میں اور ڈپلومیٹک جو دنیا کی ڈپلومیسی ہے اس میں ضرور آتا ہے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان بھی آتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اب چائنا رائز کر رہا ہے، اس کے رائز کو اگر روکنے کی کوئی کوشش کرے گا میں نہیں سمجھتا کامیاب ہو سکتے ہیں. کہ یہ جو اگلے سال ہیں اس میں اگر ہم امن کے ساتھ گزریں تو وہ دنیا کے لیے بہتر ہے، چونکہ اب معیشت بہت بدل گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ ممالک آپس میں اتنے انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے، اب دنیا کی معیشتیں بڑی پیوستہ ہوئی ہیں. چین کی معیشت امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور امریکہ کی معیشت چین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اگر یہ بریک ڈاؤن ہوگا تو اس کا نقصان جہاں پوری دنیا کی سپلائی چینز کو ہوگا وہیں امریکہ کے لوگوں کو بھی ہوگا، کہ وہ جو آج سستی چیزیں لے رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ چین کی جو سستی پروڈکشن ہے اس کی وجہ سے ان کا کنزیومر ان کا فائدہ اٹھا رہا ہے. لیکن ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کا ایک بات پہ مکمل اتفاق ہے اور وہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، اور اس کے لیے ظاہر یہ بات ہے کہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بھی ہے چین کے ساتھ. تو کیا امریکیوں کی طرف سے ہم سے یہ کھلے عام یا اشارے کنائے میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس معاملے میں چین کی طرف نہ جائیں؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ ان کا آپس میں ایک محاذ آرائی کی سی کیفیت ہے، لیکن ابھی تک مجھ سے جتنی دفعہ امریکہ کے جو بھی سفیر، جب سے میں 2013 سے یہ دیکھ رہا ہوں ملاقات ہوئی ہے، کسی سفیر نے یہ نہیں کہا کہ آپ سی پیک کو رول بیک کریں یا اس پہ کیوں کام کریں. اس وجہ سے کہ سی پیک ان کی جو جیو پالیٹکس ہے اس میں اس طرح میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا رول نہیں پلے کرتا کہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات امریکہ اور چین کی جنگ میں کوئی پانسا پلٹ دیں گے. ہم بہت چھوٹے پلیئر ہیں اس حوالے سے. تو لہٰذا ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ ہم چین اور امریکہ کے ساتھ اپنے اپنے بنیاد پر تعلقات رکھیں، جو کہ ہمیشہ ماضی میں ہم نے رکھے ہیں. امریکہ ہماری ایک بہت بڑی تجارتی منڈی ہے. امریکہ کی یونیورسٹیوں سے ہم نے یو ایس پاکستان نالج کوریڈور جیسا منصوبہ شروع کیا کہ چین نے بھی جب ترقی کی تو ڈینگ زیاؤ پنگ نے 1980 کے اندر ہزاروں چین کے نوجوان امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیجے کہ جو وہاں سے پڑھ کے آئے اور انہوں نے چین کو بنایا. اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ہمارے نوجوانوں کو ایکسیس ہو، وہ پڑھیں اور واپس آ کے اس جدید تعلیم سے ملک کی ترقی میں حصہ لیں. تو لہٰذا ہمارے لیے آئدر اور نہیں ہے، ہم دونوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ٹھیک ناظرین، احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون جماعت ہے اس کے مرکزی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ان کے ساتھ سیاست پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں پروفیسر احسن اقبال صاحب. احسن اقبال صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو کوئی سیریس مذاکرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے صافی صاحب، ہماری تو ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی درجہ حرارت کم رہے. کیوں؟ کہ ہمارا ایک اکنامک ایجنڈا ہے. اگر آپ نے اکنامک ایجنڈا کو کامیاب کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی محاذ آرائی نہ ہو، کسی قسم کی انتشار کی سیاست نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2013 اور 18 میں پی ٹی آئی نے جو 2014 کا اتنا بڑا دھرنا کیا اور نقصان کیا، اس وقت سی پیک کو مؤخر کیا، چین کے صدر کے دورے کو سیبوٹاج کر کے، پھر پارلیمنٹ پہ انہوں نے حملہ کیا. ہم نے کوئی زیادہ وچ ہنٹنگ نہیں کی، اور کوئی اگر جو ان کا پارلیمنٹ پہ حملہ تھا اور جس طرح خان صاحب نے اسے لیڈ کیا تھا،
میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت چاہتی تو وہ انف کرائم تھا کہ جس پہ وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے زندگی بھر کے لیے، اور ان کے پارٹی کے لوگ بھی سزاؤں کے حقدار ہو سکتے تھے نا۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ایسی سزائیں دیں ان لوگوں کو جن کو اس نے سمجھا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوئے ہیں، تو کیا پارلیمنٹ کی حرمت سپریم کورٹ سے کم تو نہیں تھی؟ لیکن ہم نے درگزر سے کام لیا، چونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم پولیٹیکل کانفرنٹیشن کریں، ہم ایک اکنامک ایجنڈے پہ چلنا چاہتے تھے، لیکن شاید اسی چیز سے انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، اور وہ 9 مئی کر گئے، انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر حملہ کر دیا۔ تو حکومت نے جب 26ویں آئینی ترمیم دی، تب بھی اپوزیشن نے جب کہا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے مؤخر کر دی، اور 1 مہینے کی بات چیت کے بعد پارلیمان کی کمیٹی کے اندر ہم نے اتفاق رائے کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ اتفاق رائے کیا، لیکن جب وہ اپنے لیڈر کے پاس گئے انہوں نے ویٹو کر دیا، تو وہ چیز اتفاق رائے نہیں رہا۔ اور اب بھی جب انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مذاکراتی ٹیم بنائی ہے، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اسے ویلکم کیا، اسپیکر نے ویلکم کیا، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے، جو بات ہے کہ ہم کیا حکومت عمران خان صاحب کو چھوڑ سکتی ہے؟ کیا حکومت بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ کسی ڈپٹی کمشنر کے آرڈر کے تحت نظر بند نہیں ہے۔ جتنی بھی ان کی اس وقت گرفتاریاں ہیں وہ کیسز میں ہیں، اور کیسز سے نکلنے کا راستہ عدالتوں سے ہی رہائی ہے۔ ہم نے بھی وہ کیسز سامنا کیا، میں خود جھوٹے کیس کے اندر رہا جیل میں، تو میں تو کبھی کسی کانگریس مین کے پاس، مجھے بھی امریکہ میں پڑھا ہوا ہوں، امریکہ کے سارے ایڈریس مجھے بھی معلوم ہے، راستے بھی معلوم ہیں۔ ہم بھی اپنے مقدمے کانگریس مینوں کے پاس، سینیٹرز کے پاس جا کے رو سکتے تھے اور دعائیاں دے سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کا بھی ہمیں راستہ پتہ تھا، یو این کا بھی پتہ ہے، کبھی نہیں گئے۔ ہم نے اپنے مقدمے پاکستان کی عدالتوں میں لڑے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کا مقدمہ تھا، شہباز شریف صاحب کا تھا، یا باقی قائدین کا تھا، سب نے ملک کے اندر اپنی جنگ لڑی اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ اب انہوں نے جو وتیرہ پکڑا ہے کہ آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف خود پاکستانیوں سے پوری دنیا میں آپ ایک بدنامی کی مہم چلائیں، اس کے خلاف ایک زہر اگلیں، پاکستان کے ریاست کے اداروں، فوج کے خلاف آج را کیمپین نہیں چلا رہی، آج پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کیمپین چلا رہی ہے۔ کیا کوئی ملک اس بات کی اجازت دے گا؟ مجھے بتائیے، امریکہ کی پینٹاگون پہ حملہ ہوا 9/11 کو، وہ اس ایک حملے کے پیچھے کہاں تک گئے؟ عراق میں گھس گئے، افغانستان میں گھس گئے، اربوں خربوں ڈالر انہوں نے اس حملے کے پیچھے لگا دیے۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس، کون سا مغربی ملک ہے جو کہے گا جی اگر اس کی فوج کے ہیڈ کوارٹر پہ کوئی حملہ کرے گی یہ سیاسی احتجاج صاحب مٹی پاؤ؟ ہر ریاست کی کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں نا، تو لہٰذا اگر آپ ان ریڈ لائنز کو کراس کریں گے ان کے کانسیکوینسز تو ہوں گے، لیکن اگر آپ ایک سیاسی جماعت ہیں تو آپ کو سیاسی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب اتنے عمران خان صاحب نے جتنے جلسے جلوس نکالے ہیں، کبھی کسی نے ان کو پھول بھی نہیں مارا، وہ آزاد تھے، لیکن جس طرح کا طرز عمل تشدد کا کہ آپ چاہے 9 مئی ہے یا 26 نومبر ہے، میرے اپنے حلقے سے ایک رینجر کا نوجوان شہید ہوا، میں اس کی دعا کے لیے گیا، بوڑھا باپ اور 5 بچے، اور وہ رینجر کا جوان کیا پاکستانی نہیں تھا؟ اس کو کس نے مارا ہے؟ کیا سیاسی احتجاج یہ ہوتا ہے کہ آپ رینجر کے جوانوں کو، پولیس کے جوانوں کو فائرنگ کریں، ان کو ماریں، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں؟ نہیں، تو ابھی مذاکرات کے ضمن میں ان کا ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ عمران خان کو رہا کرے۔ دیکھیے، جو ان کا بیان، میں تو اس ٹیم میں نہیں ہوں، لیکن وہ تو یہی کہتے ہیں کہ عمران خان اور باقی لوگوں کو رہا کیا جائے۔ تو ہم تو آئین اور قانون کے تحت جو بھی کوئی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جو حکومت کے اختیار سے باہر ہے اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اب ان کے ساتھ جو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ آئے گا، جو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم دیں گے، اس کو دیکھ کر جو کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہوگا وہ ہم ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہم 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے کمیشن بنانا تو آپ کے اختیار میں ہے۔ نہیں، لیکن دیکھیے نا، کس چیز کا کمیشن؟ ایک وہ چیز ہے کہ جو پوری قوم نے دیکھی، ٹی وی کے اوپر گئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی سرحدوں پر پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے فوج کے افسر اور جوان روز دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کریں، اور دوسری طرف ہم ان کے خلاف گالی گلوچ کی اجازت دیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے گھروں پہ حملے کیے
ان کو ہم کہیں جی کہ ان کو چلو جی مٹی پاؤ، تو یہ چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں البتہ ان کی کوئی اور شکایات ہیں، ان کی جو کوئی پولیٹیکل گریونسز ہیں، ان کو یقیناً ہم غور کریں گے، چونکہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ اب ان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے، اسمبلیوں کے اندر وہ بیٹھے ہیں، آپ ٹی اے ڈی اے وصول کر رہے ہیں، تو یہ ٹی اے ڈی اے اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ آ کے مار کٹائی کریں، یہ ٹی اے ڈی اے تو اس لیے ہے کہ آپ اسمبلی میں ایک اپوزیشن کا رول پلے کریں، اور ہم اسے ویلکم کریں گے، جو تعمیری تنقید ہے وہ کریں، ہماری پالیسیوں کی اصلاح کرائیں، اگر ہم کہیں غلطی پر ہیں اس کی نشاندہی کریں، لیکن اب سیاست ایوانوں کے اندر کریں، چونکہ جب ہم سڑکوں پر سیاست کرتے ہیں اس سے جو سرمایہ کار ہے، جو انویسٹر ہے، وہ بلا وجہ خوفزدہ ہو جاتا ہے نا۔ ہم نے اس وقت دنیا میں مقابلہ کرنا ہے، دنیا میں $2 ٹریلین کی سرمایہ کاری پھر رہی ہے دنیا میں، جو اس کو سب سے زیادہ سٹیبل فضا دے گا، جو سیکیور فضا دے گا، پرکشش فضا دے گا، وہاں وہ پرندے جو ہیں سرمایہ کاری کے بیٹھ جائیں گے آ کے۔ آپ جس طرح جھیل میں ایک پتھر پھینکتے ہیں تو ساری مرغابیاں اڑ جاتی ہیں، تو سرمایہ کی مرغابی بھی اڑ جاتی ہے۔ تو اپنے ملک میں خدا کے لیے اب ہمیں دیکھنا چاہیے، جیسے میں نے کہا کہ 77 سال جیسے گئے سو گئے، مستقبل تو ہمارے پاس ہے نا اگلے 23 سال کا، اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو سرخرو کرنے کے لیے کہ یہ 2047 میں ہمارے ہمسایہ ملک کے سامنے شرمسار نہ ہوں، بلکہ اس سے زیادہ فخر کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، اس کے لیے اب اگلے 23 سال کسی قسم کی فساد، انتشار، عدم استحکام، بے یقینی کی سیاست سے پرہیز کر کے ایک خالص اکنامک ایجنڈے پر چلنا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے گورننس پہ کمپیٹ کریں، سب صوبوں کے اندر حکومتیں ہیں پارٹیوں کی، خیبر پختونخوا کو آپ جنت بنائیں، اپنی ڈیلیوری سے بتائیں کہ دیکھیے ہمارا پروگرام سب سے اچھا ہے، پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے، مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب ہے، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے۔ اپنے اپنے دائرے میں ایک دوسرے سے پرفارمنس پہ کمپیٹ کریں، یہی ایک تعمیری سیاست ہے۔ لیکن اگر ہم سڑکوں پر آ کے گالی گلوچ کریں گے، ملک کے امیج کو نقصان پہنچائیں گے، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ ملک سے دوستی نہیں۔ لیکن کمیشن بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے نا۔ دیکھیے یہ اب مذاکراتی جو ٹیم ہے اس کا ایک مینڈیٹ ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو مذاکرات پہ اثر انداز ہو، لیکن اگر ان کی کوئی ایسی قابل عمل تجویز ہوگی جس کو حکومت پورا کر سکتی ہے تو اس پہ ضرور غور کرے گی۔ جناب احسن اقبال صاحب، ہمیں وقت دے دے اور ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اس طرح کے پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔